बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी ख्वाजा गौस की दीवानियों, मैं आपको अब 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और 11वीं शरीफ अन करीब आने वाली है। तो मेरे भाइयों, उसमें कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिन्हें फातिहा करने का तरीका नहीं आता, और मेरी बहनें भी जब घर पे कोई नहीं होता तो इस वक्त वो लेट हो जाती हैं और परेशान रहती हैं कि लेट हो गए, कैसे फातिहा दिलाएं, किससे दिलाएं, और वक्त तो ज़ाया कर लेती हैं और वक्त के इंतजार में बैठी रहती हैं कि कब कोई आगा, कब हम फातिहा दिलाएं। तो मेरी बहनें भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं इसमें आपको फातिहा करने का कुरान की तरीके से किस तरह करती हैं फातिहा, गौसे आजम की 11वीं शरीफ के वक्त पर बहुत जरूरत है कि हर घर में फातिहा ख्वानी होगी। तो ये वीडियो आप सबके काम की है। और मैं ये भी बताऊंगी वीडियो के अंदर, वीडियो के लास्ट में, कि 11वीं शरीफ में किसने मनाई और कब से शुरू हुई। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वीडियो पूरा लाजमी जरूर देखें ताकि आपको पूरा लास्ट तक, ताकि फातिहा करने का तरीका भी आपको आ जाए और हुजूर गौसे आजम से सच्ची पक्की मोहब्बत भी हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में सहाबा के साथ खाना आगे रख करके दुआ करते थे और कुरान की कुछ आयतें सूरतें पढ़ते थे। आज वही तरीका हम करते हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को 11वीं शरीफ बड़ी प्यारी थी। जब चांद देख करके 11 तारीख आती थी, हुजूर गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर खाना बनवाते थे, शिरीनी बनवाते थे, और जो मदरसे के तालिबा इल्म उनके पास उनके मदरसे में पढ़ते थे, उन्हें वो तस्कीम करते, उन्हें खिलाते थे। तो खाना रख करके उस पर फातिहा पढ़ करके सब अपने जितने मदरसे में तालिबा थे सबको खिलवाते थे। हर 11वीं शरीफ का ये तरीका गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। 11वीं शरीफ में फातिहा दिलाना, नियाज, शिरीनी, खाना बनवाना। तो हुजूर गौसे आजम 11 तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिहा करा करके और बच्चों को वो खाना खिलाया करते थे। ये हुजूर गौसे आजम से ही साबित है 11वीं शरीफ का मनाना और 11वीं शरीफ को फातिहा दिलाना। तो जितने भी गौसे आजम के और ख्वाजा के दीवाने, गौस और ख्वाजा के दीवाने और उनसे अकीदत रखने वाले, इसलिए फातिहा ख्वानी करते हैं 11वीं शरीफ को। और 11वीं शरीफ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। और जो लोग ये कहते हैं कि बिदअत है फातिहा करनी, आप खाना आगे रख के, शिनी आगे रख के क्या पढ़ते हो और ये बिदअत है, तो पहले तो मैं उनके लिए जवाब है, मेरे पास मेरा अपना कहना है कि आप जब खाना आगे रख करके क्यों पढ़ते हो बिस्मिल्लाह, कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है? बिस्मिल्लाह पढ़ करके हम जब खाना खाते हैं तो उसी तरीके से हम अपने आगे शिरनी या कोई जो भी हलाल चीज है, यहाँ तक कि हम पानी भी रख करके उस पर फातिहा पढ़ देते हैं। तो तुम्हें इससे क्या एलर्जी होती है? ये मेरा कहना है। मेरे भाइयों, हम अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह रसूल की हर सुन्नत को तो अपनाते हैं, लेकिन खाना में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे प्यारा अमल जो पूछा गया साहबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम का कोई ऐसा अमल बताएं जिससे क्या हमारे दिल खुश हो जाए और हम वो काम करें। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को खाना खिलाओ। ये इस्लाम में सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका और अमल है। तो ये नहीं फरमाया सरकार ने कि वो कौन से मजहब से, कौन से फिरके से ताल्लुक रखता है, सिर्फ खाना खिलाओ जो भी आए। और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी तो इरशाद फरमाता है, सूरह आयतुल लज़ी, यानी इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने जिक्र किया सूरत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयतुल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकुल लज़ी यदुल यतीम, यानी यतीमों को खाना खिलवाओ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस सूरत में अल्लाह ताला ने यतीमों को जिक्र किया और खाना खिलाने का। तो हम सबको हमारे गौसे पाक के नाम पर खाना खिलवाते हैं। और जो मेरे भाई एतराज करते हैं, कहते हैं कि बिदअत है, तो उनसे पूछना, उनसे मेरा उनके लिए जवाब है। मैं बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ कोई दुनिया से चला जा तो आप उनके नाम पे कुएं खुदवाते हैं, उनके नाम पे खाना, लोगों गरीबों को कपड़े देते हैं, तो वो भी तो उन्हीं का नाम है। तो हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर लोगों को खाना खिलवाते हैं। इससे बेहतरीन तरीका इस्लाम में, इससे बेहतरीन अमल नहीं है कोई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तो आइएगा, ये 11वीं शरीफ हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तदाई है आपकी जिंदगी में। आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 तारीख को फातिहा दिला करके अपने मदरसे के बच्चों को खाना खिलवाया। तो हम भी यही तरीका गौसे आजम की शान में, उनके दिन जब आता 11वीं तारीख का, तो उनके नाम पर हम खाना खिलवाते हैं लोगों को और शिरीनी बांटते हैं, बहुत खर्च करते हैं अहले सुन्नत वल जमात। और जो खासकर
غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں۔ تو آئیے گا کس طریقے سے فاتحہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ فاتحہ کا طریقہ سن لیں کیسے فاتحہ کریں۔ اور جو میری بہنیں باہر انتظار میں رہتی ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، کچھ نہیں پڑھنا، جو میں اس کے اندر بتاؤں گی وہی مردوں کے لیے ہے اور وہی عورتوں کے لیے ہے، لیکن اگر یہ یاد نہ ہو آپ کو صورتیں تو ان کے لیے میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گی انہیں کیسے فاتحہ دینی ہے۔ آئیے گا سنیے، پہلے آپ ایک بار سورہ کافرون پڑھیں، جو سورہ کافرون ہے اما کے پارے میں، یعنی پہلا کل، تو سورہ کافرون پڑھیں ایک بار، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فلق 1 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک بار الحمد شریف پڑھیں یعنی فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک بار الف لام میم پڑھیں ہوم المفلحون تک، یعنی ایک رکوع ایک آیت جو ہوم المفلحون تک ہے وہاں تک پڑھیں سورہ بقرہ کی، اور پھر اس کے بعد وَإِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اگر کسی کو یاد ہے تو یہ پڑھ لے، اور یہ یاد نہ تو یہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک ربی رب العزت اما یصفون تک پڑھ لیں، وصلی اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہو گئی فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ یہ صورتیں ان لوگوں کے لیے ہیں یہ طریقہ جن کو یہ چیزیں یاد ہیں۔ اب میرے کچھ بھائی ایسے ہوں گے اور میری بہنیں جنہیں یہ صورتیں یاد نہ ہوں گی، تو وہ کیسے پڑھیں، وہ کس طریقے سے پڑھیں، کیونکہ یہ سبھی کو یاد نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، کچھ میری بہنیں اور کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جنہیں یہ صورتیں یاد نہیں ہوں گی، صرف الحمد شریف اور درود شریف اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یاد ہوگا۔ تو ان کے لیے کیسے فاتحہ کریں، آپ ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک بار الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھیں۔ ویسے تو پورا کہیں سے بھی کوئی سی آیت کوئی سی سورت اور درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں، درود لکھی بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ تر درود تاج ہی پڑھا جاتا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو میرے بھائی کم پڑھے لکھے ہیں، جنہیں سورہ اخلاص یاد ہے یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے، اسے تو سبھی کو یاد ہے، اور الحمد شریف تو ماشاءاللہ ہر مسلمان بچے کو یاد ہے۔ ایک بار درود شریف درود ابراہیمی، ایک بار الحمد شریف، اور 3 بار قل هو اللہ احد پورا پڑھیں انشاءاللہ۔ اور فاتحہ کا ثواب کس طریقے سے پہنچائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھ لیں اور سن لیں، بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی۔ پہلے جو سرنی رکھی ہے آپ کے پاس، جو بھی چیز ہے، آپ سرنی ہو، کھانا ہو، پانی ہو چاہے آپ کے آگے، اسے رکھ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور جب فاتحہ کریں تو فاتحہ کا ثواب کس طریقے سے پہنچائیں، پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تمام اولیاء اکرام، انبیاء، ائمہ سب کی بارگاہ میں بھیجنے کے بعد بالخصوص غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں بھیجے، تمام خلفائے راشدین اور تمام مومنین کل مومنات، تمام مسلمین تمام مسلمات جو دنیا سے رخصت ہو، ان کی روح کو پہنچا کر کے پھر اپنے لیے دعا کریں، سب کو پہنچا کر کے۔ یہ بہت آسان طریقہ پہنچانے کا، جو جو آپ کو نام یاد ہو، جس طریقے سے آپ کو نام، جو جو نبیوں کے، ولیوں کے اور جو نیک بندوں کے نام یاد ہوں، جو آپ کے مرحوم ہوں ان کا نام، جو مرحوم ہیں چلے گئے دنیا سے، ان کا نام لے کر کے آپ فاتحہ پہنچائیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جو میں نے پڑھا ہے، جو طریقہ، جو صورتیں، جو میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ قل پڑھی ہے، سورہ اخلاص، اس میں پڑھنے میں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اپنی رحمتوں سے اپنی فضل سے ان قرآن کی آیت صورتوں جو میں نے پڑھی ہے درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ طریقہ ہے فاتحہ خوانی کرنے کا اور فاتحہ دینے کا۔ اب انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر کوئی آگا مولانا یا کوئی حافظ آئیں گے تو وہ دیں گے، جو بھی میرے بھائی کو یہ طریقہ آتا ہو، جو میرے کم پڑھے لکھے بھائی ہیں، ان کے لیے قل هو اللہ احد اور الحمد شریف اور درود شریف پڑھ کر کے دم کریں، اور جیسے میں نے بتایا جتنے بھی تمہیں نام یاد ہو ان کو ثواب پہنچائے، اور پڑھنے سننے میں جو غلطی ہو اسے معاف کرائیں، اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی وہ فاتحہ انشاءاللہ۔ آپ فاتحہ کھولنے کی تیاری کریں، اور میرے بھائیوں آخر میں میری یہ آپ سے گزارش ہے، اور پلیز آپ نیازی تو بن گئے لیکن آپ نمازی ضرور بنے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ نیاز
کا سوال قیامت کے دن، نماز کا سوال قبر میں نہیں ہوگا، لہٰذا نماز کا سوال دنیا میں تو عذاب آئیں گے اس شخص پر، لیکن قبر میں بھی پہلا سوال جو ہوگا نماز کا ہوگا۔ قیامت کے دن جب سب صف میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی، اللہ کا فرشتہ ارشاد فرمائے، اعلان کرے گا کہ جو اللہ کی عبادت اور نماز میں جھکتے تھے اللہ کے لیے، وہ سجدہ کرنے جھک جائیں۔ تو جو نماز پڑھتے ہوں گے وہ جھک جائیں گے، جو بے نمازی ہوں گے ایسے کھڑے رہیں گے، ان کی کمر جھکے گی نہیں ان کی گردن۔ تو میرے بھائیوں ہو، تمام دنیا حاضرین وہاں ہوگی، نیازی تو ہم لوگ ہیں ہی، لیکن آپ نمازی بھی بن جاؤ، تب دیکھو کہ نیاز و نظر میں کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ آپ ضرور حضور غوث اعظم کے دیوانوں اور خواجہ کی دیوانیوں، آپ ضرور نمازی بھی بن جائیں۔ نیازی تو ہیں ہی ہم لوگ، لیکن نمازی بھی، کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ نمازی نیازی ہیں نمازی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو یہ سچ بات ہے، کل قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نیاز کا نہیں ہوگا۔ ہاں ہم بخشش سب جانگے، کیونکہ جو خواجہ کے ماننے والے ہیں تو خواجہ اپنے مریدوں کو بخشوائیں گے، لیکن نماز کا جب سوال ہوگا تو اس کی سزا تو ضرور ملنی ہے۔ یاد رکھو، نمازی بھی بن جاؤ تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے تم نیازی ہو خالی نمازی نہیں ہو۔ تو ہم نمازی بھی بنیں گے انشاءاللہ اور نیازی بھی بنیں گے، ہم دونوں طرف کے ماننے والے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت، محبت رسول، تمام نبی کے ماننے والوں کے، جو نبی کے ولی ہیں، جو نبی کے نیک بندے، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم سینہ اٹھا کر کے، سر اٹھا کر کے سینہ ٹھوک کر کہہ سکیں کہ ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں۔ میرے بھائیو پلیز نمازی بن جاؤ۔ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں گے، ان کی امت کو دیکھ کر میرے نبی خوش ہوں گے، اور جب نبی خوش ہوں گے تو خواجہ اور غوث بھی خوش ہوں گے، تاکہ غوث اور خواجہ ہم سے خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں، اور ہماری تقدیر یہاں بھی بن جا، اور کل قیامت میں بھی ہمارا سایہ، میرے غوث کا سایہ، ان کے جھنڈے کا سایہ ہمیں نصیب ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر ضرور عمل کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مجھے دعاؤں میں